زیادہ تر لوگ جب پڑھنے بیٹھتے ہیں یا لیکچر وغیرہ سنتے ہیں تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بغیر سوچے سمجھے کتاب کھولی اور پڑھنا شروع کر دیا، یا بغیر سوچے سمجھے لیکچر اٹینڈ کرنے چلے گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس پر اپنی پوری توجہ نہیں دے پاتے اور ان کا ذہن ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے۔ توجہ یا فوکس کے بغیر کوئی چیز یاد نہیں رہ سکتی۔ یادداشت بہتر کرنے کے لیے توجہ کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے، یعنی ارتکاز توجہ، کنسنٹریشن اور فوکس کا ہونا ضروری ہے۔ کنسنٹریشن یا فوکس کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے آپ کو استعمال کرنا پڑے گا نسخہ مدت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ نسخہ مدت کیا ہے؟ اس نسخے کے 3 اجزاء ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہی ہے، میم، دال اور تے۔ تو سب سے پہلے اس کے پہلے جز میم کو لے لیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نسخہ حمد میں بھی میم کا استعمال کیا گیا تھا۔ اس سے کیا بنتا ہے؟ اگر آپ کو یاد نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ابھی تک نسخہ حمد کا استعمال نہیں کیا، اور اگر کیا ہے تو شاید صحیح طریقے سے نہیں کیا۔ خیر، تو اب آتے ہیں نسخہ مدت کے پہلے جز میم کی طرف۔ آپ کے خیال میں میم سے کیا بن سکتا ہے؟ اگر آپ نے کہا مقصد تو بالکل صحیح، میم سے مقصد ہی بنتا ہے۔ چاہے آپ پڑھ رہے ہوں یا لیکچر سن رہے ہوں یا کسی قسم کی ٹریننگ لے رہے ہوں، تو آپ کے سامنے ایک واضح مقصد ہونا چاہیے۔ اگر مقصد واضح نہیں ہوگا تو نہ تو آپ توجہ دے سکیں گے، نہ ہی چیزوں کو سمجھ کر یاد رکھ سکیں گے۔ مقصد واضح ہونا چاہیے۔ مثلا اگر آپ کا مقصد ہے کہ میں اپنی یادداشت بہتر کرنا چاہتا ہوں، تو یہ کوئی واضح مقصد نہیں۔ ہر کوئی اپنی یادداشت بہتر کرنا چاہے گا، لیکن اگر آپ اسے یوں کہیں کہ میں ایسے طور طریقے سیکھنا چاہتا ہوں جنہیں استعمال کر کے میں اپنی یادداشت بہتر کر سکوں، تو زیادہ بہتر ہے۔ اس سے بھی زیادہ بہتر ہوا کہ مجھے اگلے 3 مہینوں میں ایسے طور طریقے سیکھنا ہے جن کی مدد سے میں اپنی یادداشت بہتر کر سکتا ہوں یا میری یادداشت بہتر ہو سکتی ہے۔ اب یہ مقصد اور بھی واضح ہو گیا۔ تو سب سے پہلے تو جو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، اس کا آپ کے سامنے ایک واضح مقصد ہونا چاہیے۔ مقصد بنانے کے بعد اب نسخہ مدت میں آپ نے ڈالنا ہے اس کا دوسرا جز، دال۔ دال سے بنتا ہے دلچسپی۔ آپ کی توجہ کا انحصار ہے آپ کی دلچسپی پر۔ جتنی زیادہ دلچسپی ہوگی اتنا ہی زیادہ توجہ ہوگی، جتنی کم دلچسپی ہوگی اتنا ہی ذہن ادھر ادھر بھٹکنا شروع ہو جائے گا یا بھٹکنا شروع کر دے گا۔ ذہن اصل میں بھٹکتا نہیں بلکہ زیادہ دلچسپ چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کچھ موضوعات آپ کے لیے واقعی بورنگ ہو سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی موضوع بورنگ ہوتا ہے، یہ غیر دلچسپ ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ ایسے موقع پر بورنگ موضوع کا کسی ایسے موضوع سے تعلق پیدا کرنے کی کوشش کریں جس میں آپ دلچسپی رکھتے ہو۔ پھر ان کو آپس میں کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں، ان کا آپس میں تعلق پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ مثلا میری دلچسپی ہے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے۔ اب جب بھی میں کچھ پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں، میں اس کا ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کی وجہ سے میری توجہ اور دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ میرے ذہن میں مختلف سوالات ہوتے ہیں۔ مثلا اس کا ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے کیا مطلب، جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے کیا تعلق ہے؟ اس سے میری زندگی کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ اگر میں اسے پڑھوں اور یاد رکھوں تو کیا یہ میرے کام آئے گا؟ کیا اسے میں اپنی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کسی طرح سے استعمال کر سکتا ہوں؟ ان سوالات و مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے جب بھی میں کسی بورنگ موضوع کو یا مضمون کو دیکھتا ہوں تو میری توجہ اور دلچسپی خود ہی بڑھ جاتی ہے۔ دوسرے معنوں میں تمام بورنگ موضوعات کو کسی مقصد میں ڈھال کر اور کچھ سمجھ بوجھ استعمال کر کے انہیں دلچسپ بنایا جا سکتا ہے۔ اب اس نسخے میں شامل کرنا ہے اس کا آخری جز، تے۔ تے سے بنتا ہے تجسس۔ اقتدار جاوید صاحب ایک شاعر ہیں، ان کا ایک شعر ہے
کہ تمام مسئلے نوعیت سوال کے ہیں، جواب ہوتے ہیں سارے سوال کے اندر۔ کچھ پڑھنے یا سیکھنے سے پہلے اپنے آپ سے سوال کریں، بلکہ سوالات کریں۔ ایسے سوال نہیں جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرے، مثلا کس احمق نے یہ کتاب لکھی ہے، یا اس موضوع کے پڑھنے کا کیا فائدہ، جب مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں تو یہ پڑھا کیوں رہے، وغیرہ وغیرہ۔ بلکہ ایسے سوال کریں جو آپ کو موٹیویٹ کریں، آپ میں ایک جوش و ولولہ یا جذبہ پیدا کریں۔ مثلا اس موضوع کی میری زندگی سے کیا مطابقت ہو سکتی ہے، یہ میرے کس طرح کام آ سکتا ہے، ان معلومات کو میں اپنے کام کاج میں یا اپنے پروفیشن میں کیسے استعمال کر سکتا ہوں، یہ کس طرح میری مدد کر سکتا ہے، یا میری زندگی میں اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، یہ معلومات مجھے کس قسم کا فائدہ دے سکتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کچھ آسان سے سوالات ہیں، یہ سوالات آپ اس میں اور بھی سوالات شامل کر سکتے ہیں۔ یہ سوالات آپ کو مقصد طے کرنے اور دلچسپی پیدا کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوں گے۔ تجسس بہت ضروری ہے۔ یہ تجسس ہی ہے جس کی وجہ سے انسان پتھر سے کمپیوٹر تک اور زمین سے آسمان تک پہنچ گئے۔ سوال کریں، اپنے بارے میں بھی سوال کریں، اپنے دل و دماغ کو سمجھنے کی کوشش کریں، غور کریں کہ آپ کا ذہن، آپ کا دماغ کیسے کام کرتا ہے، کیسے معلومات دماغ تک پہنچتی ہیں، کیسے محفوظ ہوتی ہیں، یادداشت کیسے کام کرتی ہے، توجہ کیوں بھٹکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جناب، یادداشت بہتر کرنے کے لیے ارتکاز توجہ کا ہونا، کنسنٹریشن اور فوکس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کنسنٹریشن اور فوکس بڑھانے کے لیے نسخہ مدت کا استعمال کریں۔ اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ یادداشت بڑھانے کے ایک اور نسخے یا طریقے پر بات کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ فی امان اللہ۔